تو ہم نے اپنے معاشرے کی اس طرح اصلاح نہیں کی۔ ہم نے اپنی بہن بیٹی کو وہ چیزیں نہیں سکھائی کہ اس نے اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، اس نے اپنے گھر میں کیا کیا چیز برداشت کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے اگر وہ احادیث مبارکہ رکھوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان مبارک، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم باہر مسجد نبی شریف سے باہر نکلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ میری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیل ہیں، میں ان کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیوں نہیں چلوں گا آپ کے ساتھ، ضرور جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر پہنچے، اللہ کے نبی نے دستک دی، اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے اور میں دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، تو رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے عرض کیا سیدہ فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ کوئی مہمان اور بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو حضرت عمران ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اللہ کے نبی سے آگے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، تو یہ جو کپڑا میں نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا اور کھینچ کے اوڑھوں گی تو میرا سر کہیں ننگا نہ ہو جائے، سر سے یہ کپڑا کم نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک، اپنی کملی مبارک سیدہ فاطمہ کو عطا فرمائی۔ سیدہ فاطمہ نے وہ اوڑھی، اوپر رکھی، اور میں یہ ساری باتیں سن رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی ہیں۔ پھر آگے سنیے، اس کے بعد رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیمار تو تھی میں، لیکن میرے گھر میں آج فاقہ بھی ہے۔ آج دو تکالیف ہیں مجھے، ایک تو میں بیمار ہوں، اور دوسرا یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے۔ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی شہزادی بیٹی سے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں۔ اے میری پیاری بیٹی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے گھر میں تو 3 دن سے فاقہ کشی ہے۔ یہ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی شہزادی بیٹی سے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن آپ جنتی عورتوں کی سردار ہوں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی یا رسول اللہ کل قیامت والے دن؟ حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ہوتے ہوئے بھی یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، وہ اپنے دور کی تھی، آپ اپنے زمانے کی، اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو صاحبو، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بھی بہنیں بیٹیاں ہیں، کاش ہم نے سیدہ فاطمہ کی سیرت انہیں پڑھائی ہوتی، سکھائی ہوتی، تو آج کوئی گھر جو ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی فاقہ کشی یا ان وجوہات کی وجہ سے گھر چھوڑ کے واپس نہ آتی۔ وہ جو 2 جہانوں کے بادشاہ ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی رزق دیا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سجائی ہے، ان کی بیٹی کے گھر فاقہ کشی ہے، ان کی بیٹی کو پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے اچھا لباس میسر نہیں ہے، اور آج ہم ہیں کہ ہمیں سارا کچھ ہونے کے باوجود، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آل اولاد ہے،
آپ کی بیٹی ہیں، آپ کتنا اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہوں گے۔ آج کا باپ اپنی بیٹی سے پیار کرے اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھے، اگر اس کے پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتی ہے تو ذرا غور کرے، اس کا دل کتنا رنجیدہ ہوگا، کتنا غمزدہ ہوگا۔ اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، اس کی بیٹی، اور وہ اس سے ملنے کے لیے بیٹی کے سسرال جائے، اس کا باپ، بیٹی کا باپ جائے یا کوئی بھائی جائے، تو وہاں جا کے دیکھے کہ ان کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے صحیح پہننے والا، بدن پہ اچھا لباس نہیں ہے، تو اس کے دل سے کیا گزرے گی؟ وہ کیا کہے گا، بیٹی میں نے تو بڑے لاڈ پیار سے تجھے پالا تھا، تیری ساری خواہشات پوری کی تھی، تو اس گھر میں آ کے ایسے زندگی بسر کر رہی ہے۔ لیکن پریشان نہیں ہونا، جذبات میں نہیں آنا۔ آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لینا کہ رب کے رسول کی بیٹی ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، اور بیٹی آگے سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ بیمار تو تھی میں، لیکن کھانے کے لیے بھی آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ قربان جائیں، یہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی برکات آئیں گی، اور یہ سیرت پڑھ کے جب ہم اپنی بہن بیٹی کو گھر سے الوداع کریں گے تو میرا خیال ہے کوئی گھر بھی پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کے توسل سے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔